تو اسکرین پر نظر آنے والی پتھر سے بنی ہوئی یہ دونوں مورتیاں کوئی عام مورتیاں نہیں بلکہ ایسی اتہاسک مورتیاں ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی دیش یعنی چائنا میں لگ بھگ 800 سال سے موجود ہیں۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ چائنا کے لوگوں نے نہ تو ان مورتیوں کو پوجا کرنے کے لیے بنایا ہے اور نہ ہی چائنا کے لوگ ان مورتیوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ چائنا کے لوگ تو ان مورتیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اتنی نفرت کہ اس مورتی کے پاس سے گزرنے والا ہر چائنیز انسان اپنے اوپر یہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ گزرتے وقت اس مورتی پر ایک بار ضرور تھوکے۔ نہ صرف تھوکتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس مورتی کے چہرے پر کالک بھی پوتتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ شرارتی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو پیشاب کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر چائنا دیش میں جگہ جگہ پر موجود یہ دونوں مورتیاں کن دو انسانوں کی ہیں، اور آخر ان دونوں انسانوں نے اپنے دور میں ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے آج تک چائنا میں رہنے والا ہر انسان ان دونوں لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ نہ صرف نفرت بلکہ ان کے بنے ہوئے اسٹیچو پر تھوکنا اور پیشاب کرنا بھی اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مشہور اسٹیچو ایک ایسے آدمی اور اس کی بیوی کا ہے کہ جو آج سے لگ بھگ 900 سال پہلے چائنا دیش میں پیدا ہوا تھا۔ ایک ایسا آدمی کہ جس کو چائنا کے اتہاس میں ابھی تک کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا غدار کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں، اور اس غدار کو آج تک اتہاس میں کن ہوئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی سے کہ جب چائنا کے علاقے میں سونگ نام کی ایک سلطنت راج کیا کرتی تھی۔ سونگ نام کی اس سلطنت کے بادشاہ بہت رحم دل اور انصاف پسند ہوا کرتے تھے۔ اسی دور میں ہی ایک غریب گھر میں کن ہوئی نام کے اس بچے کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ کن ہوئی بچپن سے ہی بہت زیادہ ہوشیار اور تیز ترار تھا، اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے ہی بچپن سے ہی لوگ اس کو دور دور تک جاننے لگے تھے۔ اپنی چالاکیوں کی بدولت بہت کم عمر میں ہی کن ہوئی اس دور کی چائنا کی سلطنت یعنی سونگ سلطنت کے شاہی محل میں نوکری پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو، اس دور میں سونگ سلطنت کے اوپر ایک خطرہ بھی منڈرا رہا تھا، اور یہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ پڑوس کی وہ طاقتور سلطنت تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ جن سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جن سلطنت قبائلی لوگوں کی ایک ایسی سلطنت تھی کہ یہ لوگ جس علاقے پر بھی حملہ کر دیا کرتے تھے اس علاقے کو برباد کر دیا کرتے تھے، فتح کیے ہوئے شہر کو پوری طرح سے اجاڑ دیا کرتے تھے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور سارے آدمیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے یہ لوگ چائنا کے علاقے میں اتنا زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے چائنا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سونگ سلطنت پر حملے کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سونگ سلطنت کے بادشاہ بہت زیادہ شریف اور امن پسند ہوا کرتے تھے، اسی لیے جب سونگ سلطنت کے بادشاہ نے اپنے اوپر جن سلطنت کا خطرہ دیکھا تو اپنی سلطنت کے لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے جن سلطنت کی طرف اپنا ایک قافلہ روانہ کیا، جس قافلے کا مقصد صلح کرنا تھا۔ یعنی سونگ سلطنت کا بادشاہ جن سلطنت کے بادشاہ سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، اور دوستو، سونگ سلطنت کے بادشاہ نے اس قافلے کا سردار جس انسان کو بنایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کن ہوئی تھا، کیونکہ دوستو، بادشاہ کی نظر میں اس کے محل میں کن ہوئی سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار انسان کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے بادشاہ کو لگتا تھا کہ جس طرح سے کن ہوئی ہر چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے اس طرح سے شاید دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کن ہوئی جہاں ایک طرف بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھدار تھا تو وہیں دوسری طرف بہت زیادہ چالاک، مکار اور لالچی انسان بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سمجھوتا کرنے والے قافلے کا سردار بن کر جن سلطنت کی راجدھانی پہنچا تو اس نے اپنا من پوری طرح سے بدل لیا، اور جن سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے دیے گئے لالچ کے بدلے میں کن ہوئی نے اپنی ہی سلطنت کی ساری خفیہ معلومات جن سلطنت کے بادشاہ تک پہنچانی شروع کر دیں، اور اب دھیرے دھیرے کن ہوئی جن سلطنت کا وہ جاسوس بن چکا تھا کہ جو ظاہری طور پر رہتا تو سونگ سلطنت میں تھا لیکن ساری سونگ سلطنت کی خفیہ معلومات جن سلطنت تک
पहुंचा दिया करता था। देखने वालों को तो ज़ाहिरी तौर पर ये महसूस हुआ करता था कि किन्हुई हमारी सोंग सल्तनत का एक वफादार सिपाही है जो जिन सल्तनत और सोंग सल्तनत के बीच समझौते की कोशिश कर रहा है और हम लोगों को जंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, किन्हुई एक सफीर की शक्ल में अंदरूनी तौर पर जासूसी का काम अंजाम दे रहा था और धीरे धीरे सोंग सल्तनत की लगभग सारी ही खुफिया इंफॉर्मेशन किन्हुई ने जिन सल्तनत तक पहुंचा दी थी, जिस खुफिया मालूमात की मदद से आखिरकार एक दिन जिन सल्तनत की ताकतवर फौज ने सोंग सल्तनत की राजधानी पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक और तेज था कि चाहकर भी सोंग सल्तनत इस हमले का मुकाबला न कर सकी और जिन सल्तनत की जालिम और ताकतवर फौज ने शहर को फतह करने के बाद वो तबाही मचाई कि जिसको अल्फाजों में बयान करना एक मुश्किल काम है। उन लोगों ने हजारों आदमियों को कत्ल करने के बाद सभी बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया था और पूरे शाही खानदान को भी गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपनी राजधानी वापस ले गए थे। गुलाम बनाए गए इन लोगों में किन्हुई और उसकी एक बीवी भी मौजूद थी, यानी इन दोनों को भी जिन सल्तनत की फौज गुलाम बनाकर अपने साथ वापस अपनी सल्तनत की राजधानी ले गई थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत से जिस वक्त जिन सल्तनत की फौज ने ये खतरनाक हमला किया था उस वक्त सोंग सल्तनत का एक शहजादा किसी जरूरी काम की वजह से अपने शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो जिन सल्तनत के हाथों कत्ल होने या फिर कैदी बनाए जाने से बच गया था। लेकिन दोस्तों, जब वो शहजादा अपनी सल्तनत की राजधानी वापस आया तो गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसकी सल्तनत पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लिहाजा उस शहजादे ने अपनी उजड़ी हुई और बची हुई सोंग सल्तनत को एक बार फिर से ताकतवर बनाकर जिन सल्तनत से बदला लेने का इरादा किया। दोस्तों, चाइना के ज्यादातर लोग तो पहले से ही जिन सल्तनत के जुल्म की वजह से उससे नफरत किया करते थे। इसी वजह से उन लोगों ने सोंग सल्तनत के इस नए नवेले बादशाह को सपोर्ट किया और उससे ये वादा किया कि हम मरते वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में हम उस सल्तनत को दोबारा हासिल करके रहेंगे कि जो सल्तनत हमसे छीन ली गई है, जिसकी वजह से फौरन सोंग सल्तनत में नई फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। दोस्तों, इसी दौर में ही चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा भी सामने आया था, जिसको आज के दौर में हम लोग यू फी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वही योद्धा था कि जिसकी मदद से सोंग सल्तनत ने एक बार फिर से जिन सल्तनत से वो सारे इलाके छीन लिए थे कि जिन इलाकों पर जिन सल्तनत ने धोखे से कब्जा किया था। यानी इस योद्धा ने सोंग सल्तनत में एक बार फिर से जान फूंक दी थी और अब ऐसा महसूस होने लगा था कि एक बार फिर से यू फी की मदद से सोंग सल्तनत पूरे चाइना पर काबिज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस दौर में यू फी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा था उसी दौर में ही अचानक से एक दिन किन्हुई अपने बीवी बच्चों के साथ वापस अपनी सल्तनत में आ गया और उसने सोंग सल्तनत के नए बादशाह को बताया कि वो चुपके से जिन सल्तनत की जेल को तोड़ कर आया है, यानी वो कैद से भाग कर आया है। हालांकि दोस्तों, सोंग सल्तनत के ज्यादातर चालाक और होशियार वजीरों ने उसकी इस बात का भरोसा नहीं किया था और उनको यकीन था कि किन्हुई एक बार फिर से उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन सोंग सल्तनत के नए बादशाह ने न सिर्फ किन्हुई पर भरोसा किया बल्कि उसको अपना वजीर आजम भी बना लिया, यानी उसको अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया और अब इस तरह से किन्हुई सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। दोस्तों, किन्हुई ने सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनते ही वो सारे काम शुरू कर दिए कि जिनकी वजह से वो जिन सल्तनत से वापस सोंग सल्तनत में आया था और उसने सबसे पहले सोंग सल्तनत के बादशाह को यूफी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यूफी की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई शोहरत बादशाह के लिए खतरनाक है, क्योंकि सल्तनत के लोग बादशाह सलामत से ज्यादा यूफी के दीवाने हैं और यूफी के लिए कटने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं।
ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یوفی اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ کے خلاف ہی بغاوت کر دے اور اپنی نئی سلطنت کا اعلان کر دے۔ اسی لیے بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد یوفی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آنے والے دن ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ کن ہوئی کی یہ جھوٹی اور بکواس باتیں بادشاہ سلامت کے دماغ میں اتر گئیں اور بادشاہ سلامت کو بھی اب یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید کن ہوئی صحیح کہہ رہا ہے اور یوفی میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے بادشاہ سلامت نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ ہماری سلطنت کی فوج کو فوراً واپس بلا لیا جائے۔ فوج کے واپس آتے ہی بادشاہ سلامت نے یوفی کو فوراً قید کروا دیا اور اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر جاری کیا کہ جیل کے اندر یوفی کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جائے تاکہ جلد سے جلد یوفی ان سارے گناہوں کو قبول کر لے کہ جو گناہ اس نے کیے ہی نہیں ہیں۔ دوستو، لاکھ کوششوں کے باوجود جب چائنا کے لوگوں کے سامنے یوفی نے وہ گناہ قبول نہیں کیے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیے تھے، تو پھر کن ہوئی نے اس کو ختم کرنے کا دوسرا پلان بنایا اور اپنی بیوی کے ذریعے سے یوفی کو زہر پلوا دیا، جس کی وجہ سے اب یوفی کی موت ہو گئی۔ لیکن دوستو، یوفی جیسے بہادر یودھا کی موت ہو جانے کے بعد سونگ سلطنت کے لوگ اپنے بادشاہ سے ناراض ہو گئے اور ان سارے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے سونگ سلطنت کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف جن سلطنت کی خطرناک ظالم فوج جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھی تھی اور صرف کن ہوئی کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ایسے حالات دیکھ کر ایک بار پھر سے سونگ سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے سونگ سلطنت کے ایک بار پھر سے برے دن شروع ہو گئے اور انہی برے دنوں کا فائدہ اٹھا کر کن ہوئی نے اپنی پڑوسی سلطنت یعنی جن سلطنت کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، جس سمجھوتے کے تحت سونگ سلطنت کے وہ سارے علاقے ایک بار پھر سے جن سلطنت کے حوالے کر دیے گئے کہ جن علاقوں کو یوفی نے فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سمجھوتے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہر سال سونگ سلطنت کو جن سلطنت کو ایک بھاری ٹیکس بھی ادا کرنا ہوا کرے گا۔ اس کے علاوہ سب سے خاص چیز جو اس سمجھوتے میں لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اب کن ہوئی ہمیشہ سونگ سلطنت کا پردھان منتری بنا رہے گا، یعنی سونگ سلطنت کا کوئی بھی انسان کن ہوئی کو پردھان منتری کے پد سے اس وقت تک نہیں ہٹا سکے گا جب تک جن سلطنت کے بادشاہ کی منظوری نہ مل جائے۔ یعنی دوستو، اب اس طرح سے کن ہوئی سونگ سلطنت کے بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور بن چکا تھا اور مرتے دم تک اس نے بچی ہوئی اس کمزور سونگ سلطنت پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو، دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور دنیا بدلتی گئی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہماری دنیا میں نہ تو کن ہوئی زندہ تھا اور نہ ہی جن سلطنت باقی رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں یوفی کی محبت باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر چائنا کے لوگوں نے اپنے ہیرو یعنی یوفی کے جگہ جگہ پر مندر بنانے شروع کر دیے تھے اور جہاں جہاں پر بھی یوفی کا مندر بنایا جاتا تھا اس مندر کے ٹھیک باہر کن ہوئی اور اس کی بیوی کی 2 مورتیاں بھی بنائی جاتی تھیں اور ان مورتیوں پر نہ صرف لوگ تھوکا کرتے تھے بلکہ کچرا بھی ڈالا کرتے تھے اور وقت وقت پر لوگ ان مورتیوں کے ساتھ عجیب و غریب حرکت کر کے اپنے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو غصہ ان کو کن ہوئی کی ہسٹری پڑھنے کے بعد چڑھ جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی